بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ناول ہوس قسط نمبر 3۔ وہی جگ جس کی کرچیاں پورے کمرے میں پھیلی پڑی تھیں اور چھوٹی زخمی ہو گئی۔ بتاؤ بھی کیسے ٹوٹا؟ ذیشان کو ہنوس خاموش کھڑا دیکھ کر نائلہ چڑھ کے بولی، وہ مجھے چکر آ رہے تھے، پانی پینے کے لیے جگ اٹھایا تو جگ گر پڑا، پھر میں چھت پہ کھلی ہوا میں چلا گیا، اس لیے کرچیاں وہیں پڑی رہ گئیں اور بیچاری چھوٹی زخمی ہو گئی۔ ذیشان نے صفاقی سے جھوٹ بولا، لیکن اس کا دل واقعی دکھ رہا تھا، نورے کے لیے نہیں، نمرہ کے لیے، کیونکہ نورے اس کی بہن تھوڑی تھی، اس کی تکلیف معنی نہیں رکھتی تھی ذیشان کے آگے، بلکہ اسے تو رہ کر مریم پہ غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے نورے ہاتھ سے نکل گئی۔ پریشان مت ہو ذیشان، 2-3 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گی چھوٹی، تم خود کو قصوروار مت سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اپنے حصے کی تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ نائلہ تم تو سمجھدار ہو گئی ہو، واہ واہ۔ ذیشان نے بات مذاق میں اڑائی، ہمیشہ سے ہوں، چلو آجاؤ چائے بنائیں۔ نہیں تم جاؤ، میں چھوٹ قدم بڑھا دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ صالح نے روتے ہوئے کہا۔ حوصلہ کرو صالح، ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ کرنے دو اور دعا کرو سب ٹھیک ہو، رافع صاحب نے آہستہ آواز میں بیوی کو سمجھایا۔ کب سے ایسی حالت ہے بچی کی؟ ڈاکٹر نے کرسی سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ ڈاکٹر صاحب آج دوپہر سے ہی عجیب رویہ تھا اس کا، سارا دن خاموش ہی رہی ہے تقریباً، اور بولتی ہے تو اٹک اٹک کے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری بچی کو۔ صالح ڈاکٹر کو تفصیل بتاتے پھر اشک بہانے لگی۔ آپ دونوں میں ان دنوں کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، دونوں نے یک لفظی جواب دیا۔ آپ دونوں میں سے کسی نے بچی کو مارا ہو یا ڈرایا ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں اور صالح تو بچوں سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے، رافع صاحب نے مزید کہا۔ خیریت تو ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ آپ ایسے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ صالح پریشان ہوئی۔ دیکھیں رافع صاحب، آپ کی بچی کی جو حالت ہے دیکھ کے لگتا ہے جیسے آپ کی بچی کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ صدمہ؟ صالح اور رافع حیران پریشان یک زبان بولے۔ جی صدمہ، جیسے کسی نے بچی کو ذہنی ماری ہو۔ آپ کی بچی کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا شکر کریں کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیلی حالات سے آگاہ کیا، جس سے صالح کے رونے میں اضافہ ہو گیا اور رافع صاحب کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ دیکھیں رافع صاحب، پریشان ہونے کے بجائے میری بات غور سے سنیں۔ جی کہیے ڈاکٹر صاحب، میں سن رہا ہوں۔ رافع صاحب، اللہ نے بڑی مشکل سے بچا لیا ہے، لیکن آگے آپ دونوں کو احتیاط کرنی ہوگی تاکہ اللہ کے حکم سے نورے کی حالت سدھرے نہ کہ بگڑے۔ بچی کو جتنا ہو سکے شور شرابے سے دور رکھیں، ڈانٹنا تو کیا اونچی آواز میں بات تک نہ کریں، اور جتنا ہو سکے بچی کو خوش رکھیں۔ اور ہاں، ابھی بچی کو نیند کے انجیکشن کے زیر اثر رکھا ہے، اس لیے پوری رات نہیں اٹھے گی۔ ایسے اسٹریس کی حالت میں نیند کم ہی آتی ہے، اس لیے میں نے لو پوٹینسی کی نیند کی گولی لکھ دی ہے۔ ڈاکٹر نے تمام تفصیل اور احتیاط دونوں میاں بیوی کو بتا دی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ چلو صالح، رافع صاحب نے ڈاکٹر اور صالح سے ایک ساتھ مخاطب ہوئے اور دونوں نورے کو لے کر ڈاکٹر کے کمرے سے نکل گئے۔
رات کے تقریباً 11 بجے رافع اور صالح نورے کو گھر لے کے آئے۔ کیسی ہے میری بچی؟ نورے کو رافع کی گود میں دیکھ کر نگار بیگم دوڑتی ہوئی آئیں۔ آرام سے اماں، سو رہی ہے نورے، ڈاکٹر نے کہا ہے شور شرابے سے دور رکھیں، رافع صاحب نے اماں کو ایک دم آہستہ آواز میں سمجھایا۔ اچھا، تم اس کو سلا دو اندر بیٹا، رافع ہمارے کمرے میں سلائے گا۔ میں اپنی بچی کو سینے سے لگا کے سلاؤں گی تو شاید اس کو آرام ملے، صالح نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا رو کیوں رہی ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ بتا کیا ہوا ہے، کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا؟ نگار بیگم کپ کپاتے وجود کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئیں۔ اچھا رونا بند کرو، ٹھیک ہے سب، اماں کو بھی پریشان کر رہی ہو، رافع صاحب نے آہستہ آواز میں بیوی کو ڈانٹا اور قدم کمرے کی طرف بڑھا دیا۔ اماں اٹھیں، اندر چلیں، خیر ہے سب؟ اللہ کا شکر ہے، صالح نے اماں کو سہارا دے کر اٹھایا۔ کچھ دیر بعد رافع نورے کو سلا کے آئے تو اماں اور صالح گم سم سی بیٹھی تھیں۔ اماں مت پریشان ہو، ڈاکٹر کہہ رہا تھا اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ مگر رافع بیٹا اچانک ہوا کیا ہے اس کو؟ اماں ڈاکٹر کہہ رہا تھا بچی کو صدمہ ہوا ہے اب کہ صالح نے کہا۔ صدمہ؟ کاہے کا صدمہ؟ اماں حقیقتاً حیران ہوئی۔ خدا جانے اماں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نورے کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ اماں میرا دل کٹ رہا تھا ڈاکٹر کی باتیں سن کے۔ کمرے میں موجود تینوں فریق کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ تبھی رافع صاحب نے بات کا رخ موڑا۔ اچھا صالح، آج تم بیڈ پہ نورے اور بکی کے ساتھ سو جاؤ، میں اماں کے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ صالح نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ہاں، کل فرحت بھابھی کے گھر نمرہ کا پتہ لینے جانا تو نورے کو ساتھ لے کے جانا، نمرہ سے کافی دوستی ہے نورے کی، دل بہل جائے گا دونوں کا، رافع صاحب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ تو اماں کی بیزار سی آواز آئی، کوئی ضرورت نہیں ہے نورے کے وہاں جانے کی، آج بھی جب سے انہی کے گھر سے آئی ہے میری بچی مرجھائی ہوئی ہے۔ اماں کی بات سنتے ہی صالح کا دماغ بھی جاگا، کیونکہ حقیقت ہی یہی تھی۔ لیکن اماں، رافع صاحب نے کچھ کہنا چاہا لیکن کچھ نہیں۔ رافع، میرے نورے اب وہاں نہیں جائے گی، اماں نے حکم سنایا۔ تو دونوں میاں بیوی خاموش رہے۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب تمام لوگ نیند میں گم تھے، مگر رضا صاحب کے گھر کے 2 کمرے روشن تھے۔ ایک کمرہ تھا ذیشان کا جو نفس کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنا ہوا تھا اور گناہ کے دلدل میں دھنستا جا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ بیشک اس وقت وہ ظاہری طور پر تنہا تھا، کوئی زیرو ذیشان کے اس عمل کی گواہی دینے والا نہ تھا جس کو نظر کا زنا کہا جاتا ہے، جو گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ بے شک کوئی نہیں تھا ذیشان کے اس کی گواہی دینے والا، مگر وہ رب تو ہے نا، وہ رب جو شیرک سے بھی قریب بستا ہے، مگر گناہ کرنے والا اس بات کو جانتے بوجھتے نظر انداز کرتے ہیں۔ گناہ کرنے والا گناہ کی لذت کو تو پا لیتا ہے مگر صراط مستقیم کو گنوا دیتا ہے، نیکی کے بدلے گناہ کا سودا کر لیتا ہے، اور بے شک وہ گھاٹے کا سودا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 16۔ رضا صاحب کے گھر میں ایک اور کمرہ بھی روشن تھا اور وہ تھا روحان کا۔ بظاہر تو دونوں بھائی ایک سے لگتے مگر دلوں کے بھید تو میرا رب جانتا ہے۔ روحان کی عمر اس وقت 19 سال تھی اور 10 سال کی عمر سے جب سے روحان اور ذیشان کا کمرہ الگ کیا گیا، روحان روز رات کو تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں تہجد ادا کرتا، کیونکہ اس کو صراط مستقیم کی تلاش ہے۔ اسے ڈر لگتا ہے اس دن سے جسے حشر کہتے ہیں۔ سورۃ المومن میں اللہ فرماتا ہے، وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، بغیر لباس کے، بغیر کسی اوٹ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حشر کے دن اللہ سے ان کی کوئی بات نہ چھپی ہوگی۔ اس روز پکار کے پوچھا جائے گا، بادشاہت کس کی ہے؟ تو سارا عالم پکار اٹھے گا، صرف اللہ کی، جو بہت زبردست ہے۔ پھر فرمایا، آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، یعنی اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ اور اسی وقت میں ذیشان جانتے بوجھتے اچھے برے کی سمجھ رکھتے اپنے لیے دنیا و آخرت کو تنگ کر رہا ہوتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم کا نام دیا ہے، یعنی وہ لوگ جو علم پانے کے بعد گمراہ ہوتے ہیں۔ بے شک یہ اس رب کی اطاعت ہے جس کو چاہے ہدایت بخشے اور جس کو چاہے گمراہی کے اندھیرے میں بھٹکا دے۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری کہانی آواز کی قسط پسند آئی ہوگی، اور آگے اس کی اور بے شمار قسط ایک ساتھ موجود ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔